آج مہاتما گاندھی کی 78ویں سالگرہ کا دن ہے۔ آج ان کی عمر 78 برس کی ہو گئی۔ اس 78 برس میں سے ان کی زندگی کے پورے 50 برس امن، انسانیت اور انسانی حقوق کی خدمت اور پرچار میں بسر ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت میں گاندھی جی کی سالگرہ نہیں ہے، امن اور انسانیت کے مقصد کی سالگرہ ہے۔ لیکن آج جبکہ ہم امن اور انسانیت کی یہ سالگرہ منا رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے؟ خود امن اور انسانیت کی جانوں پر کیا بیت رہی ہے؟ جس ہندوستان نے دنیا کو امن اور انسانیت کا یہ سب سے بڑا انسان دیا ہے، خود اسی ہندوستان میں امن اور انسانیت کو کس طرح خاک و خون میں ملایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں 5 دریا ٹھنڈے پانی کے ہزاروں برس سے بہہ رہے تھے، اب ایک چھٹا دریا انسان کے گرم گرم خون کا بھی بہنے لگا ہے۔ پانی کے دریاؤں پر ہم نے اینٹ، پتھر اور لوہے کے پل بنائے تھے، اس چھٹے دریا کا پل اب انسانوں کی لاشوں سے چنا جا رہا ہے۔ آج سے 600 برس پہلے جب تاتاریوں نے ملتان پر حملہ کیا تھا تو امیر خسرو نے کہا تھا، پنجاب دیگر اندر ملتان آمد پدید، یعنی ملتان میں پانی کے 5 دریاؤں کے ساتھ خون کے 5 دریا بھی بہنے لگے ہیں۔ اس وقت یہ شاعرانہ مبالغہ تھا، مگر آج حقیقت ہے۔ آج پوربی پنجاب میں کسی مسلمان کے لیے امن نہیں رہا، اسی طرح پچھمی پنجاب میں کسی ہندو اور سکھ کے لیے امن نہیں ہے۔ اسی دلی میں جس کی ایک عمارت کے اندر بیٹھا ہوا میں آپ کے کانوں تک اپنی یہ آواز پہنچا رہا ہوں، 2 ہفتے تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی یاد ہر باغیرت ہندوستان کے دل کو زخموں سے چور کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اچانک کیا سے کیا ہو گئے اور اب ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے رو رہے تھے اور تمام دنیا میں ہندوستان کی قومی جاگرتی کا شور مچ گیا تھا۔ کیا کیا نقشے نہیں ہیں جو ہم نے آزاد ہندوستان کے نہیں بنائے، اور کیا کیا خواب نہیں ہیں جو ہم نے قومی زندگی کی نئی اٹھانوں کے نہیں دیکھے۔ آج وہ سب کہاں چلے گئے؟ کیا ہمارے دماغ کے کسی کونے میں بھی ان کی پرچھائی باقی رہی ہے؟ کیا ان کی بوباس بھی کوئی اس بدبخت آب ہوا میں سونگھ سکتا ہے؟ ہماری آزادی کے مخالفوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہندوستانیوں کے ہاتھ پاؤں جب تک غلامی کے بندھنوں سے بندھے ہوئے ہیں اسی وقت تک امن چین ہے۔ جہاں یہ بندھن ٹوٹے اور انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیں، خدا کے لیے مجھے بتلاؤ، اگر اس صورتحال کو ہم فوراً ختم نہ کر سکے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ کیا یہی نہیں نکلے گا کہ ہندوستان کی آزادی کے مخالفوں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست تھا؟ آج آزاد ہندوستان کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ پیش آ گیا ہے۔ وہ ایک بڑی گہری خندق کے کنارے کھڑا ہے، اس کی قسمت ادھر میں جھول رہی ہے، یا تو اسے خندق میں گرنا ہے یا چھلانگ مار کے صحیح سلامت پار اتر جانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی کو اس خطرے سے سلامت نکال لے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ٹھیک طور پر سمجھ لیں کہ خطرہ کیا ہے اور پھر اس سے ملک کو بچانے کی تدبیر کریں۔ خطرہ جو آج ہمیں پیش آ گیا ہے وہ ملک کی بد امنی اور بد نظمی کا خطرہ ہے۔ ملک کی آزاد حکومت کی عمر ابھی 2 مہینے کی بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ دیکھنے لگی ہے کہ بد امنی اور بد نظمی کا خطرہ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے۔ اگر حکومت اور ملک کی پوری قوت کے ساتھ یہ خطرہ نہیں دبا دیا گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاملہ کہاں جا کر تھم سکے گا۔ یہ واقعہ ہے کہ پنجاب کے دونوں حصوں میں بد امنی کا سیلاب اٹھا اور دونوں جگہوں کی حکومتیں اسے روک نہ سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ حکومت کی ساری قوت خرچ کر کے پنجاب کی اور زیادہ بربادیاں روکی جائیں اور ساتھ ہی تمام ملک میں بھی امن اور انتظام قائم رکھا جائے، یا یہ کرنا چاہیے کہ پنجاب کو اور زیادہ بربادیوں کے لیے چھوڑ دیا جائے اور باقی تمام ملک کا امن اور انتظام بھی غارت کیا جائے۔ مجھے یقین ہے آپ میں کوئی شخص ایسا کہنے کی جرات نہیں کر سکے گا کہ پہلے طریقے کے سوا نجات کا کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فی الحقیقت آپ ایسی یقین کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس کام کے لیے اپنی ساری قوتوں کو لگا دیجیے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس نے پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی حال میں بھی بد امنی اور بد نظمی کو برداشت نہیں کرے گی اور ہر فتنے کو جو سر اٹھائے گا آئینی ہاتھوں سے ملیا میٹ کرے گی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں اور ہر طرح کی بد امنی اور بد نظمی کو روکیں۔ آپ اپنا یہ فرض کیوں کر ادا کر سکتے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ دل کی سچی لگن کے ساتھ تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو یہ ملک کی خدمت کیوں کر انجام دینی چاہیے۔ جے ہند۔